ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون عزیز بھائیو اور بزرگوں، اپنے پچھلے خطبہ جمعہ میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کسی بھی مصیبت اور پریشانی کے وقت ایمان والوں اور کافروں کے رویے اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ کے باغی، اللہ کے منکر، آخرت پر، اللہ پر یقین نہ رکھنے والے، وہ ہر چیز کو صرف اور صرف دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، جبکہ ایمان والے بندے ان کی سوچ محدود نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی سوچ بڑی وسیع ہوتی ہے۔ وہ دنیاوی لحاظ سے اگر انہیں کوئی دکھ، پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے تو اس کا حل صرف دنیاوی لحاظ سے نہیں سوچتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رب کے اوپر پختہ یقین رکھنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب پر ان کا اعتماد زبردست ہوتا ہے۔ وہ اس غم، پریشانی کو اللہ رب العزت کی طرف سے سمجھتے ہیں اور یہ ذہن اور سوچ رکھتے ہیں کہ اس پریشانی اور غم، مصیبت، بیماری کو
اصل میں دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کو اپنے لیے آزمائش سمجھ کے اس پہ صبر بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے اس مصیبت اور پریشانی کو اپنے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان کی سوچ یہ ہوتی ہے، چونکہ غم پریشانی تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، دور بھی اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے، تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال پہلے سے زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ ان کا رب ان سے خوش ہو جائے، ان کے رب کی ناراضگی ان سے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں عافیت عطا کر دے، مصیبت سے بچا لے، ان کے لیے آسانی فرما دے۔ اللہ احکم الحاکمین دنیا کے اندر مختلف قسم کی آفات اور مصیبتیں نازل کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن و مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، آپ سے پہلے ہم نے امتوں کی طرف بہت سارے رسول بھیجے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، تو ان لوگوں کو ہم نے تنگ دستی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پکڑا، ان کے اوپر کئی قسم کی تنگیاں ان کے اوپر نازل کی، کئی قسم کی تکلیفوں سے انہیں دوچار کیا، لعلہم یتضرعون، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کریں، اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں، اللہ احکم الحاکمین کی نافرمانیوں کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ہمارا عذاب ان پر آیا، تضرعوا، انہوں نے عاجزی اختیار کی ہوتی، ولکن قست قلوبہم، بلکہ ہوا یہ کہ ان کے دل پہلے سے بھی سخت ہو گئے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، ان کا ذہن اس طرف جانے ہی نہ دیا کہ یہ بیماری، یہ دکھ، یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے، ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے، ہمارے اندر عاجزی انکساری پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمیں ہمارے رب کے قریب کرنے کے لیے ہے، ہم سے گناہ چھڑوانے کے لیے ہے۔ اس طرف ان کا ذہن نہیں جانے دیا، وہ صرف اور صرف مادی اسباب کے متعلق ہی سوچتے رہے، اس کے اسباب، اس کی وجوہات ادھر ادھر کی تلاش کرتے رہے، لیکن اس طرف شیطان نے انہیں نہیں آنے دیا۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، آج کل ہمارے ملک میں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ وائرس، اس کا چرچا عام ہے، ہر چھوٹا بڑا اس حوالے سے پریشان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک وبائی مرض ہے۔ احتیاطی تدابیر کرنا، علاج کرنا ہماری شریعت اس سے روکتی نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر ابھارتی ہے، اس کی ترغیب دیتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم کام کرنے کا ہے، مسلمان کو اپنی احتیاط اور علاج کے ساتھ ساتھ مسلمان کی ذمہ داری اور ایک مسلمان اور ایک کافر میں جو فرق ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ان چیزوں کو اپنے رب کی طرف سے سمجھتا ہے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بہتر کرتا ہے، اپنے گناہوں کا وبال سمجھتا ہے،
اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف دنیاوی اسباب اس کھاتے میں اس کو ڈال کر اس حقیقت سے آنکھیں بند کر لے کہ یہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے جھنجھوڑنے کے لیے، مجھے متوجہ کرنے کے لیے مجھے پریشانی سے دوچار کیا ہے. اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کا رویہ اس طرح کا نہیں ہوتا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور اس چیز کو لینے کے لیے، اس دین حق کے لیے جھک جائیں جو اللہ نے نازل کی ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور یہ اپنے سے پہلے لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی یہود و نصارہ سے، ان کی مانند نہ ہو جائیں. فطال علیہم الامد، کہ ان کے اوپر جب نبی کا پیریڈ لمبا ہو گیا، ایک نبی آیا اس کو گزرے کافی دیر ہو گئی. فقست قلوبہم فکثیر منہم فاسقون، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر اللہ کے نافرمان بن گئے. یہ اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو تنبیہ کرتا ہے کہ ایمان والوں کا یہ رویہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ کی پکڑ سے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اللہ جھنجھوڑے تو انہیں کوئی فرق ہی نہ پڑے، ان میں ایک تبدیلی نام کی کوئی چیز ہی نہ ہو. عزیز بھائیو اور بزرگوں، یہ بڑی خوفناک بات ہے، خطرناک بات ہے. اللہ احکم الحاکمین دنیا والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے مختلف قسم کی آزمائشوں کے ساتھ انہیں دوچار کرتے ہیں، تو اس میں مسلمان کا رویہ بڑا ہی نمایاں ہوتا ہے. تو ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے گناہوں کی اپنے رب سے معافی مانگنا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگو. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ. اے ایمان والو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، اپنے رب کی طرف توبہ کرو اور جان لو ان ربی رحیم ودود، میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. مصیبتوں سے بچانا، اس کو دور کرنا، یہ اللہ احکم الحاکمین کے اختیار میں ہے. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے کیا نصیحت کی تھی اپنی قوم کو؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. اے میری قوم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ ہمیشہ سے بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا مہربان ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ احکم الحاکمین تم پر آسمان سے موسلادھار بارش عطا کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مالوں کے ساتھ، اولادوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آخرت میں تمہیں جنتیں بھی دے گا، نہروں کا وارث بھی بنائے گا. دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے بن جاؤ. اور عزیز بھائیوں اور بزرگوں، توبہ کا مفہوم بھی ہم میں سے ہر بندے کے ذہن میں ہونا چاہیے. توبہ کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے، چونکہ اس وقت جس قدر ہمیں توبہ اور معافی کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے نہ ہو. ویسے تو ہر وقت انسان کو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، لیکن کسی مصیبت کے وقت بندے کو زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے انسان. حدیث میں آتا ہے
توبہ کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی کہ توبہ کس چیز کا نام ہے۔ توبہ اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنے گریبان میں جا کے اپنی غلطیوں کو دیکھے اور اسے شرمندگی محسوس ہو کہ یہ کام میں نے غلط کیا ہے۔ سب سے پہلی شرط توبہ کی یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو دیکھے اور اپنے کیے ہوئے گناہوں کے اوپر اسے ندامت اور شرمندگی ہو کہ یہ کام میں نے غلط کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر لی، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے الندم توبہ، ندامت یہ توبہ ہے۔ اسی طرح توبہ کی شرط یہ ہے کہ فوراً جو بندہ گناہ کرتا ہے اس گناہ سے الگ ہو جائے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ بندہ زبان سے استغفر اللہ کہتا رہے لیکن کام وہی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں جو کرتا تھا وہی کرتا چلا جاتا ہے، ایسا نہ ہو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون بقریب، توبہ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو جہالت کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کر لیتے ہیں لیکن فوری طور پر پھر وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ کے اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے اوپر ڈٹ نہیں جاتے۔ تو توبہ کی ایک شرط یہ ہے کہ فوراً بندہ گناہ چھوڑے بھی، اسی طرح اس گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے اور اصرار نہ کرے، آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کرے، ندامت ہو، گناہ چھوڑ دے، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ اللہ سے وعدہ کرے کہ اللہ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یقیناً جو لوگ اس طرح کی توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی معافی کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے لیے ان شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ احکم الحاکمین بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، لیکن کس کو؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت معاف کرتا ہوں، میری معافی بڑی وسیع ہے۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کافر کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، کافر بندہ بھی اللہ کی جنت کی امید لگا کے بیٹھ جائے کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، کس قدر اللہ احکم الحاکمین کی رحمت کی وسعت ہے۔ لیکن کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ نے قرآن میں خود ہی ذکر کیا ہے، فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں غفار ہوں اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، شرک سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہے، وَآمَنَ، ایمان والا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف توبہ نہیں کرتا، گناہوں کو چھوڑتا نہیں، ایمان یہی کافی نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، نیک اعمال بھی کرتا ہے۔ غلطی ہو گئی، اب ان غلطیوں کی جگہ پر نیک اعمال کثرت سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، بلکہ جس قدر بڑی غلطی ہوئی ہے اسی قدر وہ بڑے بڑے نیکی کے اعمال بھی کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا عملت سیئۃ فعمل بجنبها حسنۃ، جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے اس کی جگہ پر نیکی بھی کر، جس طرح کی غلطی ہوئی ہے اسی حساب سے نیکی کر۔ وحشی بن حرب حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے دی اور بہت بڑا اس نے گناہ کیا تھا، جرم بہت بڑا تھا، اگرچہ اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن دل میں تھا کہ پیارے نبی کا چاچا ہے، قتل کیا ہے، مسئلہ ہوا ان کا۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا تھا لیکن اب میں نے اس کی تلافی کے لیے کوشش یہ کی کہ اب کوئی بہت بڑا کارنامہ بھی کروں گا، اور بہت بڑا کارنامہ کیا کیا تھا؟ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، وحشی بن حرب نے اس بندے کو جا کے قتل کیا تھا۔ اگر گناہ بڑا ہوا ہے، کوشش مسلسل اس کوشش میں رہا کہ میں اب اس کے بدلے میں نیکی بھی کوئی بہت بڑی کروں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ تکرار کر بیٹھے کہ اللہ کے رسول ہم حق پر ہیں، اس طرح کا معاہدہ، اس طرح کی شکیں قبول کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کچھ تکرار کر لی، کچھ بحث کر لی، اب بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس بات پر
جو میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکرار کر لی تھی، اب میں نے اس کے بدلے اپنی پوری زندگی میں بڑے بڑے عمل کیے کہ وہ مجھ سے تکرار ہو گیا تھا، وہ بحث میں نے کر لی تھی، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس گناہ کو مٹانے کے لیے یا اپنی اس بات کو ختم کرنے کے لیے میں نے اس کے لیے بڑے بڑے عمل کیے۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اگر غلطیاں بڑی ہوں تو پھر نیک اعمال بھی اسی حساب سے بڑے کرنے چاہیے۔ یہ بھی اللہ کے غفور و رحیم ہونے کے لیے، اللہ معاف کرنے والا ہے کس کے لیے؟ جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے، اور عمل صالح بھی کس حساب سے ہوں؟ جس طرح کی کرتوتے ہیں اسی حساب سے نیک اعمال بھی زیادہ ہوں۔ اور اگلی بات، ثم اہتدی، پھر صرف اور صرف ایک دفعہ نیک عمل کر کے رک جائے، بس ہو جائے، دوبارہ وہی کام کرنے لگ جائے، ایسا نہیں، بلکہ پھر ہدایت پر پکا بھی ہو جائے، ڈٹ بھی جائے، ہمیشہ اس کے اوپر استقامت دکھائے، نیک بن کر رہنے کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم توبہ والی بات یہ تو سارے جانتے ہیں، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، معافی کو بڑا پسند کرتا ہے، لیکن جس طرح کی توبہ اللہ کی ہم سے مقصود ہے وہ ہم نہیں کر پاتے۔ اللہ کہتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کھری، بالکل سچی اور کھری توبہ چاہتے ہیں۔ سچی اور کھری توبہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس نہیں ہوتا ہے، ورنہ یہ بات تو سب جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ غفور و رحیم ہے، مہربان ہے، توبہ تو نصوحہ کا اللہ کا مطالبہ ہے، لیکن ہم سے وہ غلطیاں دور کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ اس موضوع کو میں نے بہت دفعہ بیان کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کر کے گناہوں کی دلدل میں اس قدر دنس چکے ہیں کہ ہم چھپ کر اعلانیہ بے شمار گناہ کرتے ہیں، لیکن دل اس قدر سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں ان گناہوں کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ ہمارے گناہوں کی کثرت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لے، احساس ہو جائے، اللہ دل دوبارہ صاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، ثم لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا، پھر بندے سے نیکی اور گناہ کی پہچان چھن جاتی ہے۔ اللہ سزا یہ دیتا ہے، گناہوں کی دلدل میں دنسنے کی سزا یہ ہوتی ہے کہ نیکی اور گناہ کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، بندے کو گناہ دکھائی دیتا ہی نہیں ہے، گناہ لگتا ہی نہیں ہے، یہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، یہ اللہ کو ناپسند بات ہے، ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، یہ کام کرنا ضروری ہے، میں نہیں کر رہا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بے شمار کام ایسے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم ان گناہوں کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے مسئلے ہیں، ہم ان گناہوں کا، غلطیوں کا، نافرمانیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، احساس اس لیے نہیں ہوتا کہ ہماری وہ عادت بن چکا ہے، روٹین بن چکا ہے، اب وہ ہمیں گناہ لگتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، اس گناہوں کی دلدل سے نکلنا ہوگا، اس دل کو پالش کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، نماز، قرآن و مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، اللہ سے دعائیں، گریہ آساری، مسجد کے ساتھ تعلق، ان چیزوں کو کرنا ہوگا۔ ایسا کرنے سے جب تھوڑی سے یہ زنگ اترے گا، اپنے اندر بڑی خامیاں نظر آئیں گی، تھوڑا سا یہ زنگ اترنے کی دیر ہے، بڑی خامیاں اور خرابیاں نظر آئیں گی، دل کام کرنا شروع کرے گا، بتائے گا کیا کیا غلطیاں، کیا کیا خامیاں ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ زنگ اترے۔ تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خصوصی طور پر اس موقع پر جب پوری دنیا پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، مختلف مسائل کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور نیک اعمال زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں ہر قسم کی مصیبت، پریشانی، دکھ سے بچائے، ہر قسم کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔